बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। मैं बहुत बड़े दावे करने का कायल तो नहीं, लेकिन अगर आपको याद हो कि मैं पिछले 10 से 15 दिनों से मुसलसल ये कह रहा हूं, बल्कि आपके सामने भी, दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म में भी, जहां में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, कि जो 24 नवंबर की कॉल है ना इमरान खान साहब की तरफ से डी चौक की, वो बजाते खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, चाहे वो फर्स्ट गेट की हो, सेकंड गेट की हो या थर्ड गेट की हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा दिया इमरान खान साहब ने। यानी पता चल जाएगा इस 24 नवंबर के बाद कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानी के साथ खड़ा है, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के मुखालिफ खड़ा है, कौन कॉम्प्रोमाइज है, कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कौन डरपोक है, कौन दलेर है, कौन किस लाइंस के ऊपर चल रहा है, कौन किसके साथ राब्ते में है। मैंने ये तमाम चीजें अपने तमाम अक्सर वीलॉग्स के अंदर मैंने आपको कही। ये सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को दे दिया है, इमरान खान साहब ने अपने आप को दे दिया है। कारकुन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, कबूल किया और साबित किया डी चौक पहुंच के कि इमरान खान साहब की कॉल पर ना, जी इमरान खान साहब के बयानिए पर कारकुन लब्बैक करता। और इसमें कोई शक भी नहीं है जी, कोई शक नहीं है कि तारीख का सबसे भारी बड़ा हैवी बयानिया इमरान खान साहब कैरी कर रहे हैं। और बड़े बड़े 30 मार खानों में ना इतने हैवी बयानिए को कैरी करने का हौसला नहीं होता। और इस बयानिए का वजन भी वही उठा सकता है जिसके कंधे कम से कम इतने मजबूत हो। तो इसी वजह से वो फिल्टर पे फिल्टर लग रहे हैं। और वैसे भी अब इमरान खान साहब जिस लेवल पे चले गए, उनकी सियासत, उनका बयानिया जिस हिसाब से मकबूल है, अब उनको किसी चौधरी, किसी वडेरे, किसी अराई, किसी राजपूत, किसी मैंगल, किसी अचकजई, उसकी अब जरूरत भी नहीं है इमरान खान के बयानिए को। जी हाँ, तो इमरान खान साहब उस लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन अब वो असल महाज है ही इस वक्त, क्योंकि पहले भी 4 अक्टूबर वाले जलसे के ऊपर भी एक फिल्टर लगा था, अब एक बार फिर फिल्टर लगा, और असल महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैकल करना है, और अपने अंदर ही जंग है जी, और उस जंग को जरूर करना है। मगर मैं एक बड़े और एस्पेक्ट पर आपसे बात लेके चल रहा हूँ। सलमान अहमद साहब को याद है, सिंगर थे, जुनून के है, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, इमरान खान साहब के बड़े करीब होते थे स्टेजेस वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे। फिर 9 मई के बाद वो बाहर निकल गए, बाहर निकल के फिर उन्होंने वक्त की रियासत मुखालिफ कई बयानिए बनाने की कोशिश की और ऐसी बोंगियां मारी। लेकिन कहा जाता है कि उधर लॉबिंग करने में सलमान अहमद साहब का बड़ा किरदार है, बहुत एक्टिव होते हैं अमेरिका में वो। और पीटीआई की हुकूमत को, यानी एजेंसीज को, या पाकिस्तान के एहसास अदारे की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, आदिल राजा टाइप के। जी हाँ, ये उस लिस्ट के अंदर भी मौजूद है। तो सलमान अहमद साहब आउट ऑफ द ब्लू क्लेम करते हैं कि बुशरा बीबी ना पाकिस्तान की खुफिया इदारों की ना, एजेंसियों की एजेंट है, और वो इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट में आना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालना चाहती है, इमरान खान साहब को एलिमिनेट करके। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सलमान अहमद साहब का। वो बुशरा बीबी को पिछले कई दिनों से टारगेट भी कर रहे हैं। इससे पीटीआई का वर्कर बहुत नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर होगा। और मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सलमान अहमद साहब इस कद के हैं ही नहीं, और वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं और मेरे पास गवाह भी हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अमेरिका में बैठकर कम से कम सलमान अहमद जो ट्विटर एक्टिव लग रहे हैं ना, वो बुशरा बीबी साहबा ने अडियाला की कैद में साबित किया है कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए सलमान अहमद साहब की जगह किसी और के बड़े कद का होना ज़रूरी था, और सिर्फ बातें करनी। तुम्हें अमेरिका में बैठ के सबूत तुम्हारे पास मौजूद है, कैसी बात है, अमेरिका में बैठ के तुम्हारे पास गवाह मौजूद हैं और पाकिस्तान में लोग बेखबर हैं। सलमान अहमद साहब, आप जैसे कई, देखें, बुशरा बीबी से मुझे आपको 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मगर सलमान अहमद साहब जैसे कई मर्दों से बेहतर निकली हैं बुशरा बीबी साहिबा 24 नवंबर को। पीटीआई के कई गैरतमंदों से बेहतर निकली है। अगर आप हसद में ये कह रहे हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। तो कॉल तो आपके लिए भी थी, सिर्फ इमरान मुराद सईद
اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو لائف تھریٹ ہے. عمران خان نے کہا اس نے باہر نہیں آنا, نہیں تو تو آپ بھی سکتے. تو یہ ایک جنگ ہے. اور بڑی خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپس کے ہی معاملات اتنے, کیونکہ میں نے بولا پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کو کارکن لیڈ کر رہا ہے. نہیں تو یہ آپ نے 24 نومبر کی کال پہ علی بن گنڈا پور صاحب کی ساری ایپیسوڈ دیکھ لی, گاڑی سے باہر نکلنا, واش روم جانا, پانی کی بوتل مارنا, یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. اور کیا ہوگی اس سے بڑی خبر کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور چونکہ وہ ناکام رہے تھے پنجاب میں لوگ گیدر کرنے سے کے حوالے سے, پنجاب سے لوگ اسلام آباد لانے میں وہ ناکام رہے تھے, اور کوئی اتنا خاص وہ کوئی انقلابی بھی نہیں ہے, ایک بہت زبردست بڑے قانون دان ہیں. عمران خان صاحب کے بڑے بڑے کیسز میں ان کو ریلیف ہے, مگر ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا ماہر ہوتا ہے, مگر جب اگر بات کر دیں تو پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ اسلام آباد میں لوگ آنسو گیس کی شیلنگ, ربڑ کی گولیاں کھا رہے تھے, اور پھر وہ تو خیر دوسری والی گولیاں بعد میں کھائیں, تو اس وقت یہ لاہور کی مال روڈ پر نا ریگل پہ اپنی گاڑی کے اندر ویڈیو بنا کے کہتے ہیں میں اس وقت ریگل میں ہوں اور میری اگلا پڑاؤ ادھر ہے, یہ وہ بن رہے تھے. اور چاہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے سر, کیسے کوئی نکل کے آ سکتا ہے لاہور سے باہر, کیسے نکل کے آ سکتا ہے؟ تمام موٹر ویز بند, ٹھوکر نیاز بینک بند, جی ٹی روڈ بند, رنگ روڈ بند, سگیاں پل بند. نہیں, جو حقیقت ہے اس کو ماننا ہے مجھے اور آپ کو. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب پر جس طریقے سے تنقید ہو رہی تھی وہ تھی, اور ان کے استعفے کی تصدیق نہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کی. بیرسٹر گوہر صاحب کے بھی استعفے کے حوالے سے بات ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب سے بات ہوگی بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی استعفیٰ سامنے آ جائے گا. یعنی یہاں تک خبریں چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جی میں بتاؤں, صاحبزادہ حامد رضا ویسے سنی اتحاد کونسل کے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں, نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے صاحبزادہ حامد کو. ان کے بھی بڑے دعوے تھے کہ ہم ادھر پہنچیں گے, یہ لوگ نظر نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. مجبوریاں کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا معاملہ, ان کی پارٹی کے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اتنے غیرت مند ہیں کہ تنقید کا جواب وہ استعفے سے دے رہے ہیں کہ نہیں سر نہیں. اچھا جی, ادھر پی ٹی آئی کو ایک اور طرف سے بھی کرش کرنے کا پلان ہے. ایک خبر دی گئی ہے ذرائع کا کہہ کے نا, ذرائع کا کہہ کے خبر دی گئی, بیسیکلی ٹیسٹر ہوتا ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو نا وفاق جو ہے وہ ریپلیس کرنے جا رہی ہے, یعنی گورنر راج کے حوالے سے غور کر رہی ہے. اور کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جس کی زبردست حمایت کی تھی کابینہ کی اکثریت نے کی تھی, اور یہ خبر چلوائی گئی ہے ذرائع کا کہہ کے. مطلب یہ میں نے بولا کہ ایک ٹیسٹر ہے تاکہ دیکھے رد عمل کیا آتا ہے. اب حکومت یہ بھی لکھا ہوا ذرائع میں کہ اب حکومت گورنر راج کے لیے اے این پی, پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی سے مشاورت کرنا چاہتی ہے. اب مشاورت کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اتنا آسانی ہے, اگین ایک بہت بیڈ موو ہوگی, ایک بہت بڑی بیڈ موو ہوگی وفاق کی اپنے اکائی سے متعلق. تو یہ تو ہے. اب نہیں, بہت خطرناک ہے, میں وہ الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا. اچھا, اب معاملہ ایک اور بھی پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات, کیونکہ جتنی عمران خان سے ملاقات ابھی نہیں کروائی جائے گی, تاخیر کا شکار کیا جائے گا, اتنے ہی پی ٹی آئی گم گم کا شکار رہے گی. کوئی واضح ڈائریکٹ جو اسٹریٹ لائنز ہیں, جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں مل سکیں گی. تو اب یہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی ہے, اور ملاقات ان کی کروائی نہیں گئی, بلکہ اڈیالہ جیل سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب تو ہماری تحویل میں ہی نہیں ہے. پھر وکیل فیصل چودھری صاحب نے کہا بھائی کس کی تحویل میں؟ نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اے ٹی سی کی ایک عدالت کی وجہ سے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں, اور یہ ہے تھانہ نیو ٹاؤن, راولپنڈی میں تھانہ نیو ٹاؤن. اب وہ اس کی تحویل میں ہے, تو اگر آپ کو ملاقات چاہیے تو پھر پنڈی پولیس سے, پنجاب پولیس سے آپ رابطہ کریں, ہم نہیں کرا سکتے. یعنی جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب کے سیل کو تھانہ راولپنڈی کا جو ہے نیو ٹاؤن کا, اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور 8 روز کا وہاں عمران خان صاحب کا ریمانڈ ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ کبھی ہوا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف وہی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں. میرا دن انہوں نے گزار دیا. فیصل چودھری صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی خط لکھا, انہوں نے کہا بین الاقوامی تمام اصول و ضوابط کی خلاف ورزی ہے, میں اب عدالت جا رہا ہوں. تو یہاں یہ ڈرامے بازی بھی چل رہی. ظاہری بات ہے حکومت کے بڑے مفاد میں عمران خان سے ڈائریکٹ بول دے تو بس, تو پھر معاملات تو ان کے ویسے بھی پہلے کنٹرول میں نہیں تھے. سر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں
26 کی شام 5 بجے تک ان کے طوطے اڑ چکے تھے. اور جب 5 بجے کے بعد حکم آیا نا کہ لائٹیں آف کر دو، ڈی ایس این جی ڈاؤن کر دو، میڈیا ہاؤسز کے لائٹس بند کر دو، گھوپ اندھیرا کر دو، اس کے بعد جو ہوا نا ان کی جان میں جان نہیں ہے. حکومت کی پتلی ہو چکی بھی تھی. اور مجھے کوئی اور نہیں، نام نہ لینے کی شرط پر میں چلیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ رہ گئے تھے. ایسے نہیں شہباز شریف صاحب کہتے کہ اس تمام معاملات میں ہمیں آرمی چیف کی مکمل معاونت حاصل، سپہ سالار کی مکمل معاونت حاصل تھی. اگر کسی نے دیکھنا یک جان دو قالب تو تاریخ میں پہلی بار آپ دیکھ لیں. وہ تو اپنے سے بھی پلہ ہٹا رہے ہیں کہ تو ہم سیاستدان ہی نہیں کے اوپر ڈالو، وہ خود یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں بلوچستان اسمبلی سے وہ تماشا ہو، آپ کو پتا کیا حیثیت ہے بلوچستان اسمبلی کی، کیا حیثیت ہے. پیپلز پارٹی ہے وہاں، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہے. بہرحال تاریخ جمہوری ٹچ تو پورا دینا ہی ہوتا ہے. تو وزیر ہیں جی سلیم احمد کھوسہ صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پیش کر دی. میں نے وہ کل ہی خبر دی تھی، وہ پیش کر دی. مزید تھوڑا اور تماشا بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو بنائیں. ہاں 6 بجے کے قریب کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس پشاور میں جاری ہے. اب دیکھتے ہیں بشرا بی بی اس کے اندر کیا پلیس کرتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ چیزیں. ہاں مطیع اللہ جان صاحب کو عدالت میں پیش کیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو سگریٹ نہیں پیتا، یہ میرے پاس آئس چرس وغیرہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنا کام جاری رکھوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ان جیسے لوگوں سے صحافت کو سیکھنا چاہیے، مجھے ایسا لگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.